بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت تھا کہ الہاد کی بحثیں صرف فلسفیوں کے ہاں اور ان کی کتب میں ہوتی تھیں۔ یہ عام لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا، یا پھر کچھ شاعر ادیب وغیرہ علامتی اور ہلکی پھلکی زبان میں اس پر اظہار خیال کرتے تھے۔ مگر آج کل صورتحال ایسی نہیں ہے۔ اب کچھ سالوں سے یہ مسئلہ روزمرہ کی گفتگو اور عام مجالس کا حصہ بننے لگا ہے۔ سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے سب کے سامنے اس طرح کا مواد آ جاتا ہے۔ الہاد کے باقاعدہ پیجز بنے ہوئے ہیں، گروپس ہیں جن میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب کوئی شخص سوشل میڈیا پر الہاد سے متعلق بات کرتا یا مذہب پر اعتراض کرتا تو وہ اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے تک تو یہ بھی تھا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر اس طرح کی کوئی پوسٹیں آتی تو اس کے خلاف ایک مہم چل پڑتی تھی، مقدمے ہوتے تھے اور بندے گرفتار بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن اب سوشل میڈیا پر کھلے عام الہاد کی اور مذہب مخالف بحثیں ہوتی ہیں اور یہ ایک نارمل چیز بن گئی ہے۔ اس نشست میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جدید الہاد کے کیا خد و خال ہیں اور اس میں ایک طرح کی شدت پسندی کیوں پائی جاتی ہے، اور کیا جدید الہاد واقعی مذہب کے لیے کوئی خطرہ ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بات اس پر بھی کہ مسلم تاریخ میں الہاد کی کیا نوعیت رہی ہے۔ جب سے مذاہب ہیں تب سے الہاد بھی موجود رہا ہے۔ جس طرح باقی مذہبی معاشروں کے لیے الہاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی مسلم تاریخ بھی الہاد سے پاک نہیں رہی۔ مسلم تاریخ میں بھی بہت سے ملحد رہے ہیں جن میں سے کئی لوگ سماج میں بڑا اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے۔ البتہ ان کے لیے اس وقت زندیق کا لفظ استعمال ہوتا تھا، ملحد کی اصطلاح بعد کی ہے۔ زندیق کا لفظ اپنے مفہوم کے لحاظ سے ذرا وسیع ہے، یعنی صرف خدا کا انکار کرنے والوں اور مذہب کے نہ ماننے والوں کو ہی زندیق نہیں کہا جاتا تھا۔ شروع میں تو یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو مینیکزم کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے۔ مینیکزم فرشتوں، خدا اور انسان کے بارے میں مختلف عقائد کا حامل ایک خاص فلسفہ ہے جو اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اسی طرح مسلم تاریخ میں ان متکلمین کو بھی زندیق کہا جاتا رہا جو اسلامی روایتی عقائد کے خلاف آراء رکھتے تھے اور بعض اسلامی عقائد کو عقلی بنیادوں پر غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا تو زندیق کا لفظ ہر اس شخص کے لیے استعمال ہونے لگا جو اسلام کے کسی بھی اصول یا عقیدے کا انکار کرتا ہو، حتیٰ کہ ایسا شخص جو خدا کو تو مانتا ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، اس کو بھی ہمارے پرانے علماء نے زندیق کہا۔ دوسری صدی ہجری سے چوتھی صدی ہجری تک تو مسلم سماج میں الہادی فکر اور زندقہ بہت پھیلا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد اور کوفہ میں کئی مشہور ملحد رہتے تھے۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ مسلم تہذیب میں الہاد اور زندقے کی یہ خاصیت رہی ہے کہ یہ زیادہ تر نبوت کے انکار سے متعلق تھا۔ قدیم مسلم تاریخ میں زیادہ تر ملحد ایک خدا کو مانتے تھے مگر نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ مسلم تاریخ میں سائنس اور فلسفے کے بڑے بڑے نام ایسے ہیں جنہیں زندیق اور ملحد کہا گیا۔ عباسی عہد میں تو بہت سے شعراء اور ادیب ایسے تھے جنہیں زندیق کہا گیا۔ وہ خود بھی اس کا کھلے عام اقرار کرتے تھے کہ وہ نبوت کے بارے میں یا اسلامی شاعر کے بارے میں شکوک رکھتے ہیں۔ ابن مکفع، جن کی کتاب کلیلہ و دمنہ اردو میں بھی ترجمہ کی گئی ہے، اسی طرح ابو العلا مری، ابن راوندی، ابو حیان توحیدی، ابو نواس، بشار بن برد وغیرہ کے نام بہت مشہور ہیں۔ یہ سب چوٹی کے ادیب تھے۔ ان کے ادب پر پاکستان کی یونیورسٹیوں میں شعبہ عربی ادب میں اب بھی تھیسس لکھے جاتے ہیں۔ شاعروں ادیبوں میں تو بہت ملحد رہے ہیں اور یہ اپنے افکار پر فخر کا اظہار کرتے تھے اور سر عام کہتے تھے کہ ہمیں اپنے خیالات عزیز ہیں اور ہم اس کے لیے موت بھی قبول کر لیں گے۔ مسلم ریاستوں کا رویہ ان کے بارے میں یہ رہا کہ انہیں عام طور پہ کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ حد یہ ہوتی کہ اگر کسی نے بہت زیادہ مذہب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا یا کچھ زیادہ الہادی شعر کہنے شروع کر دیے تو اس سے کچھ دن جیل میں ڈال دیا جاتا، پھر چھوڑ دیا جاتا۔ عام طور پہ زندیق اور ملحد کو کوئی خاص سزا نہیں دی جاتی تھی۔ چند ایک جو قتل ہوئے بھی تو اس کی وجہ بادشاہوں کی ذاتی رنجش تھی۔ جدید الہاد جو نیو ایتھیزم کے نام سے مشہور ہے، یہ نیو ایتھیزم کی اصطلاح 2006 میں گیری وولف کے آرٹیکل میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ ماضی کے ملحدین مخصوص مجالس کے لوگ ہوتے تھے جو فلسفی نوعیت کے باریک نکات اٹھاتے، منطقی اور علمی طرز کے سوالات اٹھاتے تھے اور ان کا ایک خاص حلقہ ہوتا تھا جس کے اندر وہ بڑے مقبول ہوتے۔ مغربی ملکوں میں بھی 2 دہائیاں پہلے تک ایسے ہی تھا، مگر 9/11 کے واقعے کے بعد ملحدین کو ساری دنیا میں بہت پذیرائی ملی۔ مغربی ملکوں میں تو یہ گھنٹوں ٹی وی سکرینوں پر نظر آتے، میڈیا میں ان کو وقت دیا جانے لگا اور یہ ایک طرح سے بہت سے نوجوانوں کے لیے سٹار بن گئے۔ دہشت گردی کے مسئلے کو پوری دنیا کے ملحدین نے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جس سے انہیں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کی ہمدردی اور سپورٹ ملی۔ خود رچرڈ ڈاکنز جیسے مغربی ملحدین یہ کہتے ہیں کہ 9/11 اور دہشت گردی الہاد کی اٹھان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے۔ اس کے بعد جب سوشل میڈیا آیا تو انہوں نے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا، کتب کی بھی بھرمار ہو گئی۔ اب الہاد ایک عوامی نوعیت کی چیز بن گئی ہے۔ 4 لوگوں میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کو آج کل یہ فکر نہیں ہوتی
کہ اگر اس نے خود کو ملحد ظاہر کر دیا تو اس کا بائیکاٹ ہو جائے گا یا وہ کھول کر ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے گا۔ اگرچہ جدید الحاد کی اصطلاح سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نیا الحاد ہے جو ماضی کے الحاد سے الگ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں فکری حوالے سے اور علمی مقدمات کے حوالے سے نیا کچھ نہیں ہے، بلکہ ماضی میں مذہب پر جس قسم کے اعتراضات ہوتے تھے انہی کو ہی دہرایا جاتا ہے۔ البتہ ایک فرق موجود ہے اور وہ فرق ہے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کا۔ جدید الحاد کا لہجہ ذرا آسان، عام فہم اور سمپل ہے۔ جدید الحاد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس بات کا قائل ہے کہ دین اور الحاد ایک ساتھ معاشرے میں نہیں چل سکتے۔ مذاہب اور مذہبی عقائد و اطوار کو دنیا سے ختم کر دینا ضروری ہے۔ جدید الحاد مذاہب کے لیے روادار نہیں ہے، اس میں مذاہب کے خلاف ایک طرح کی سخت بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے اور مذاہب کے خلاف رویہ انتہائی ترش اور سخت رکھا جاتا ہے۔ اس میں اگرچہ تمام مذاہب کی مخالفت کی جاتی ہے مگر اسلام کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیم ہیرس مغرب کے چند بڑے ملحدین میں سے ایک نمایاں نام ہے، اس نے کہا کہ ہم اس وقت اسلام کے خلاف جنگ کی حالت میں ہیں۔ جدید الحاد کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جدید ملحدین الحاد کو ذاتی یا انفرادی معاملہ نہیں سمجھتے، نہ وہ اسے محض اظہار رائے تک محدود رکھتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ ہے جسے ہم چھپانا نہیں چاہتے، صرف اتنی بات نہیں ہے۔ جدید ملحد الحاد کی باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، جس طرح کسی دین کو ماننے والے اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ پہلے والے ملحدین الحاد کو پھیلانے کے لیے کوئی خاص دعوتی سرگرمیاں نہیں چلاتے تھے۔ اب تو دنیا میں الحاد کی دعوت دینے والی باقاعدہ جماعتیں اور تحریکیں ہیں جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، اور اس کے ادارے ہیں جو مختلف پہلوؤں سے الحاد کے پھیلاؤ کے لیے کام کرتے ہیں۔ جدید ملحدین زیادہ تر ان مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں جو پریکٹیکل، عملی نوعیت کے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، جو عام لوگوں کو جلدی اور آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ اس طرح مذہب کے ان پہلوؤں کو چھیڑا جاتا ہے جو متنازع ہوتے ہیں، یا مذہبی طبقے کی جو اپنی غلطیاں ہوتی ہیں انہیں مذہب کے خلاف اعتراض کے طور پہ اٹھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم معاشروں میں خواتین کے حقوق کے مسئلے کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ اسلام نے ان کو کیا حیثیت دی۔ اسی طرح ایسی روایات و احادیث جن سے بظاہر آج کے زمانے سے مطابقت نہ بنتی ہو یا جنہیں عقل نہ مانتی ہو، ان کو نقل کر کے طنزیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کے ایسے اقوال جو ثابت شدہ سائنسی نظریات کے خلاف ہوں ان کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے، جیسے یہ موضوع کہ زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے۔ مذہب کے بارے میں یہ تاثر کچھ تو خود ہمارے مذہبی طبقات نے بھی بنا دیا ہے کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے، تو ملحدین بھی عام طور پہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ تمام مذاہب خصوصاً اسلام جو ہے وہ سائنس اور عقلیت پسندی کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہماری نوجوان نسل فرقہ واریت سے بہت زیادہ بدظن ہے، اس کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے کہ کون سا اسلام پھر صحیح ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو عام لوگوں کو آسانی سے سمجھ آتے ہیں تو ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ یقیناً کئی لوگ ذاتی سوچ بچار اور اپنی سوچی سمجھی رائے بنا کر بھی الحاد اختیار کرتے ہیں، کئی لوگ بالکل ایسے ہوتے ہیں، مگر عوامی سطح پر جدید الحاد کے پھیلاؤ میں ذاتی سوچ بچار سے زیادہ حالات اور خارجی اسباب کا کردار ہوتا ہے۔ صرف مسلمانوں کی بات کی جائے تو دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے مسلم معاشرے کس طرح کی ابتری، انتشار، بدامنی اور بری صورتحال کا شکار ہے۔ مسلم معاشروں میں عوامی سطح پر پھیلنے والا الحاد علمی اور فلسفی نوعیت کا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ نوجوان مذاہب اور مذہبی عقائد پر بہت سوچ بچار کر چکے ہوتے ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسانوں کی اپنی گھڑی ہوئی کوئی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں جدید الحاد زیادہ تر رد عمل کا نتیجہ ہے۔ پھر رد عمل میں جب وہ باغی ہو جاتے ہیں تو لوگ ساتھ میں کچھ دلائل بھی ادھر ادھر سے اکٹھے کر لیتے ہیں تاکہ چار لوگوں میں اپنے موقف کا دفاع کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایسا بنیادی سبب ہے کہ جس نے ہمارے ہاں بالخصوص مسلم معاشروں میں الحاد کے پھیلاؤ میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے؟ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جبر ایک ایسی چیز ہے جس نے الحاد کے پھیلاؤ میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا، وہ چاہے مذہبی جبر ہو یا نظریاتی جبر ہو یا پھر سیاسی جبر ہو۔ یہ جبر نوجوانوں کو اسلامی تہذیب و ثقافت سے متنفر کرنے کا باعث بنا ہے۔ جب نوجوانوں کے حقیقی مسائل اور ان کے ذہنی رجحانات اور ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ ہمارے معاشروں میں غالب مذہبی تشخص کو ہی الزام دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی عنصر ہر شے میں داخل ہے اور اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیاست میں بھی اس کا کتنا استعمال ہوتا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو کہ جن ممالک میں مذہبی جماعتیں برسر اقتدار رہی ہیں یا جہاں مذہبی جماعتوں کی فعالیت بہت زیادہ ہے وہاں الحاد بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب یہاں بنیادی سبب خود مذہب نہیں ہے بلکہ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے رویے ہیں اور جدیدیت اور نوجوانوں کے ذہنی رجحانات سے ناواقفیت ہے۔
باقی مسلم دنیا کے مقابلے میں پاکستان میں الحاد کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کچھ دوسرے مسلمان ملکوں میں، لیکن پاکستان میں اس کی سطح میں بہرحال تیزی آتی جا رہی ہے۔ مسلم دنیا میں مصر کے اندر اس وقت الحاد کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ وجہ سخت گیر مذہبی جماعتوں کی ہر جگہ دخل اندازی اور ساتھ میں امریت ہے۔ پاکستان میں بھی یہ دونوں چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں مصری صدر سیسی کی حکومت نے اعلان کیا کہ باقاعدہ سرکاری سطح پر الحاد کے خلاف پالیسیاں بنائی جائیں گی۔ اب اس میں جو چیز دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سر عام الحاد کا اظہار کرتا ہو یا اس کی دعوت دیتا ہے تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، مگر سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس پر غور نہیں کیا جاتا کہ الحاد کیوں پھیل رہا ہے۔ جیلوں میں ڈالنے کے باوجود بھی اگر الحاد پھیل رہا ہے تو پھر وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت تو ہے۔ پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں میں معاشی، سیاسی اور سماجی سطح پر حالات بہت خراب ہیں۔ معیشت کا برا حال ہے، نوجوان بے روزگار ہیں، میرٹ نہیں ہے، سیاسی آزادیاں میسر نہیں ہیں اور نوجوانوں کو ملک کے لیے تو دور اپنے لیے کچھ کرنے کے مواقع نہیں ملتے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جبر اور بڑھا دو۔ اصل مسائل کو حل کرنے کی بجائے وہ کرو جو کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہے وہ اس کا کھل کر اظہار نہ کر سکے مگر محسوس کر سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں کون سا شعبہ ہے جس میں جبر نہیں ہے؟ مذہب کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اسے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر لوگ بھی مذہب ہی کو الزام دیتے ہیں کہ یہی مسائل کی جڑ ہے۔ اگر لوگوں میں الحاد کی شرح بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس پر تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کیا جاتا کہ کہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا۔ مذہبی طبقے کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مذہب کا غلط استعمال نہ ہونے دیتے تاکہ لوگ مذہب سے متنفر نہ ہوں، مگر ہوتا یہ ہے کہ مذہبی طبقات کو لگتا ہے کہ مذہب کا استعمال چاہے صحیح ہو یا غلط اس سے فرق نہیں پڑتا، بس مذہب کی گونج رہنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صدر سیسی نے اپنی حکومت کے دوران سرکاری سطح پر 10,000 عالیشان مساجد بنوائی ہیں۔ اعتراض مساجد بنانے پر نہیں ہے، بالکل بننی چاہیے، لیکن مساجد کی تو مسلم معاشروں میں پہلے ہی کوئی کمی نہیں ہے، مگر حکومت اس منصوبے پر کروڑوں خرچ کر رہی ہے۔ اب نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ روزگار پیدا کرنے پر خرچ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ظاہر ہے صدر سیسی ایک کرپٹ اور جمہوریت مخالف آدمی ہے، اسے نیک نامی بھی چاہیے تو وہ مذہب کا استعمال کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے سیٹ یہی کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے، کرپشن کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، مگر ساتھ میں بڑی بڑی مساجد بھی بناتے ہیں، مذہبی اداروں کو بڑے بڑے چندے بھی دیتے ہیں۔ اب اس سے مذہبی طبقات خوش ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ سیاست میں، کاروبار میں اور سماج کے باقی شعبوں میں مذہب کا غلط استعمال روکا جاتا، کیونکہ اس سے مذہب کو نقصان ہوتا ہے، مگر یہ کرنے کی بجائے خود بھی مذہب کا ایسا استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مذہبی حوالے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ایسا ہے جو سماجی سطح پر نوجوانوں کے لیے کرنے کا ہے، جسے کرنے کا خود دین بھی حکم دیتا ہے۔ معاشی خوشحالی، ترقی، میرٹ، شفافیت، سیاسی آزادی اور سماجی گھٹن میں کمی، یہ سب مذہب کی اصل تعلیمات ہیں۔ پاکستان میں تو اس طرح کے سروے نہیں ہوتے۔ سوڈان میں ایک سروے کے مطابق صرف دارالحکومت خرطوم شہر کی یونیورسٹی میں 1200 طالب علموں نے اعتراف کیا کہ وہ ملحد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سوڈان میں 30 سال تک اسلامی جماعت حکومت میں رہی ہے، جو ابھی 4-5 سال پہلے ختم ہوئی۔ مسلم دنیا کے ایسے معاشرے کے جہاں سیاسی اور مذہبی جبر نہیں ہے، معاشی خوشحالی اور ترقیاتی حوالوں سے کوششیں ہوتی ہیں، میرٹ ہے، وہاں پر الحاد اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر زیادہ پھیلتا، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ جدیدیت اور لبرلزم۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ خود مذہبی طبقات کی اپنی صفوں میں بھی الحاد کے واقعات موجود ہیں، لوگ بس ظاہر نہیں کرتے۔ کئی بڑی بڑی مذہبی شخصیات کے اپنے گھروں میں ان کے بچے ملحد ٹائپ ہوتے ہیں، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، مگر مذہب ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ الحاد ان کی فکر میں منظم طریقے سے تو موجود نہیں ہوتا، مگر عملی سطح پر وہ ملحد ٹائپ ہی ہوتے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں مذہب کو جس طرح پڑھایا اور جس طرح بتایا جاتا ہے وہ بھی نوعمر بچوں اور نوجوانوں کے لیے کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ عرصہ 9ویں اور 10ویں جماعت کی اسلامیات پڑھائی ہے، اس میں مذہب سے متعلق جس طرح کا مواد شامل کیا گیا ہے وہ اس عمر کے بچوں کے لیے کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اس عمر کے بچوں کو مذہب سے متعلق انسان دوستی، اخلاقیات، میل جول، رہن سہن اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے امور سے متعلق بتانا چاہیے، نہ یہ کہ پیچیدہ مذہبی بحثیں جو بچوں کے ذہنوں کے لیے عجیب اور ناقابل فہم ہوں۔ پھر ان کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا بھی اظہار نہیں کر پاتے، کیونکہ جبر ہے۔ ہمارے ہاں اس پر بھی بہت بات ہوتی ہے کہ الحاد پھیل رہا ہے، اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کام کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ان چیزوں پر کام نہیں کیا جاتا جن پر کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ طریقہ کار صحیح ہے، نہ زبان اور اسلوب اچھا ہے، اور نہ حقیقی وجوہات کی چھان بین کر کے ذاتی محاسبہ کیا جاتا ہے۔ جدید الحاد سے نمٹنے کے لیے یا اس کے سد باب کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس الحاد کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں۔
مغرب میں الحاد کے پھیلنے کے اسباب ذرا مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی بعض وجوہات ایسی ہیں جو صرف یہاں کے ساتھ ہی خاص ہیں، جو صرف یہاں کے مسائل ہیں۔ الحاد کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے کئی طرح کے اقدامات ہو سکتے ہیں، کیونکہ وجوہات بھی بہت ساری ہیں۔ البتہ ایک اہم چیز ذاتی محاسبہ بھی ہے، جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی جماعتوں کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور کچھ عملی مسائل کا بھی جائزہ لینا ہوگا، اور ان کو دیکھتے ہوئے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جانتے بوجھتے یا کم فہمی کی وجہ سے الحاد پھیلنے کی حقیقی اسباب کا تجزیہ نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے۔ عام طور پہ کئی لوگ جو الحاد کے سد باب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیکولرزم کو بھی اسی کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور سیکولرزم پر بھی ایسی تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں جیسے یہ بھی الحادی فکر کا خاصہ ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سیکولرزم الحاد نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان لوگوں کو بھی زبردستی الحاد کی طرف دھکا دیتے ہیں جو صرف سیکولر ہوتے ہیں، ملحد نہیں ہوتے۔ ہمارے مذہبی طبقات صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر نوجوان بس کسی مذہبی جماعت کا رکن بن جائے، ورنہ اس کے خلاف سماجی سطح پر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اس طرح کے طرز عمل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سیکولر رہنا چاہتا ہے اس کو بھی الحاد کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحاد جس طرح پھیل رہا ہے اور نارمل چیز بنتی جا رہی ہے، یہ مذاہب کے لیے ایک چیلنج تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز تشویشناک ہے وہ ان مذہبی طبقات کا رویہ ہے جو خود احتسابی کے لیے تیار نہیں ہے۔ الحاد کو فتوے کی زبان سے نہیں روکا جا سکتا، بلکہ الٹا اس سے پھیلے گا، اور نہ ہی کسی قسم کا جبر الحاد کا راستہ روک سکتا ہے۔